ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا۔ ایک نوجوان آیا اور وہ آ کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ دین کے لیے یا دنیا کے لیے؟ کیوں رہنا چاہتے ہو تم میرے پاس؟ پہلے وہ بتاؤ کہ تم دین کے لیے میرے پاس رہنا چاہتے ہو یا دنیا کے لیے میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دنیا نہیں کمائی۔ ان کے پاس پتہ ہے ایک کمبل تھا، ایک لوٹا اور ایک تکیہ، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی، مکان بھی نہیں تھا ان کا، بس یہ تین چیزیں ان کے پاس تھی، ایک کمبل، ایک تکیہ، ایک لوٹا۔ لیکن جب ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو پہاڑ کا جو ڈھلان تھا نا، وہ بنا ہوا اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور اس ڈھلان کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے بعد کمبل کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور کہا بنا کمبل کے بھی سویا جا سکتا ہے، بنا کمبل کے بھی آرام کیا جا سکتا ہے ڈھلان کے نیچے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بنا تکیہ کے اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کر کے سو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کر کے تکیہ کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس تکیہ کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب بچے کیا؟ صرف ایک لوٹا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتفاق سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پانی ہاتھوں سے پی رہا ہے، وہ پانی ہاتھوں سے پی رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوٹا کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ اب پانی کو بھی ہاتھ سے ہی پئیں گے، اپنی ہاتھوں سے پانی پئیں گے۔ اس لوٹے کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خرچہ کر دیا، صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ دین کے لیے رہنا چاہتے ہو، دنیا کے لیے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور میں آپ کے ساتھ دین کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر کے کہیں سفر پر نکلے۔ جب بھوک لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں نکالی۔ کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو 1 روٹی کھاؤں گا، تم کتنے کھاؤ گے؟ تو اس بندہ نے کہا میں بھی 1 روٹی کھاؤں گا۔ روٹیاں 3 تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 روٹی کھا لیے، 1 روٹی اس بندے نے کھایا، 1 روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ دھونے کے لیے گئے، واپس آئے تو وہ روٹی وہاں موجود نہیں تھا، وہ روٹی وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے پوچھنے لگے کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ تیسری روٹی کہاں گئی، لیکن پھر بھی اس بندے کے منہ سے اقرار کروانا تھا، تو حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس بندے نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو تیرے منہ سے اگلوا کے ہی رہیں گے کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ آگے چلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر کے ایک دریا پر سے گزر گئے، دریا پر سے چل کر کے گزر گئے۔ گزرنے کے بعد جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو بندہ خدا نے کہا کہ نہیں معلوم تیسری روٹی کہاں گئی۔ کرامت دیکھ، معجزہ دیکھ لیا، پھر بھی اقرار نہ کیا۔ پھر آگے چلتے گئے، جب پھر بھوک لگی تو ایک ہرنی جا رہی تھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کو پکڑ کر کے ذبح کیا، اس کو پکایا، کھایا۔
اور اس کو بھی کھلایا۔ جب شکم شیر ہو گئے، کھا لیے، ہڈیاں جمع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کر کے اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا، اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو پھر اس بندہ خدا نے کہا مجھے نہیں معلوم تیسری روٹی کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ جانتے تھے کہ تیسری روٹی یہ کھایا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ سے اگلوانا تھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ پھر آگے چلے، ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکے، رکنے کے بعد ریت کا 3 ڈھیر بنایا، چھوٹا چھوٹا ڈھیر بنایا ریت کا، ریت کو 3 جگہ جمع کیا اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے اس کو سونا بنا دیا، اس کو سونا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ ایک حصہ میرا، ایک ڈھیر میرا، ایک ڈھیر تمہارا، تیسری کس کی؟ تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو وہ دنیا کا طلبگار تھا، وہ دین کے لیے نہیں تھا، وہ اس وقت اقرار کر دیا، کرامت دیکھی، دریا پر سے گزرا، اقرار نہیں کیا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی۔ ہرنی کے بچے کو ذبح کیا، کھایا، پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اقرار نہ کیا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی۔ جب سونے کی بات آئی، دولت کی بات آئی، تو اس نے اقرار کر لیا تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ایک حصہ تمہارا، ایک میرا، یہ تیسری اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اس وقت اس نے اقرار کر لیا کہ حضور تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی، میں نے ہی کھائی تھی تیسری روٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہے کہ تو دنیا ہی کا طلبگار ہے، یہ سارا کا سارا سونا تو رکھ، یہ سونا میرے کسی کام کے نہیں، اور تو میرا ساتھ یہیں سے چھوڑ دے۔ حضرت عیسیٰ اس کو سونا تھما کر کے چلے جاتے ہیں۔ 2 ڈاکو آتا ہے، اچانک اس پر اٹیک کرتا ہے کہ لاؤ مال دولت، یہ سونا تم مجھے ہمیں دے دو۔ 2 ڈاکو آنے کے بعد کہتا ہے یہ مال ہمیں دے دو۔ تو وہ ڈاکو سے دوستی کر لیتا ہے، باتیں کرتا ہے، باتیں کرتے کرتے دوستی ہو جاتی، کہتے بھائی ہم لوگ تو 3 آدمی ہیں، 3 ایک لے لیتے ہیں، 3 کا حصہ برابر ہو جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، جب دوستی ہو گئی تو ہو گئی، 3 لے لیتے ہیں۔ جب بات کچھ دیر تک ہونے لگی تو تینوں کو بھوک لگی، تو تینوں نے ڈیسائیڈ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ کہیں سے کھانا منگوایا جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سامنے کے گاؤں یا شہر سے کھانا لے آتا ہوں۔ دونوں ہی دنیا کے طلبگار تھے، تینوں ہی دنیا کے طلبگار تھے، دنیا کو چاہنے والے تھے، تینوں ہی دنیا کو چاہنے والے تھے۔ جب وہ تیسرا بندہ کھانا لینے گیا تو یہ دونوں یہاں یہ اس کے لیے یہ سوچنے لگے کہ جب وہ تیسرا آئے گا نا تو ہم دونوں اسے مل کر کے مار ڈالیں گے اور اس کے حصے کا بھی سونا ہم لے لیں گے۔ اور جب تیسرا کھانا لینے گیا تو اس نے یہ سوچا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا اور دونوں مر جائے گا اور سارا کا سارا سونا میرا ہو جائے گا، سارا کا سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ تینوں یہ رائے کر لی، یہ اپنی اندر یہ متحد ہو گئے اپنی اپنی رائےوں پر۔ جب وہ آیا کھانا لے کے، یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مار دیا۔ بھوکے تو پہلی ہی سے تھے، پھر کھانا کھانے لگا، زہریلا کھانا کھا کر کے یہ دونوں بھی مر گئے۔ پتہ کیا چلا؟ تینوں مر گئے، سونا وہیں کے وہیں دھرا رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ سمے کے بعد اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے پھر گزرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ دنیا کا طلبگار، یہ تو خود گیا بھی لیکن 2 کو ساتھ لے کر کے گیا۔ یہ دنیا کے طلب کے پیچھے نہ پڑو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فتنہ ہے، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا ہی ڈوبو گے، اور جتنا اس کو اپنے قدموں کے نیچے روندو گے اتنا ہی کامیاب بنو گے، اتنا ہی سر بلندی پر چڑھو گے، اتنا ہی سرفرازی حاصل کرو گے، اتنا ہی سر بلند